حوالہ آپ کے لیے اسکرین پر بھی موجود ہے، آپ یہاں سے حوالہ دیکھ سکتے ہیں۔ تھوڑی سی آواز کو شارپ کرو۔ ہاللیلویا۔ یسایہ کی کتاب اور اس کا 61واں باب، جسے 61 کہتے ہیں، 61واں باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر 9ویں آیت تک خدا کے کلام کو دیکھیں گے۔ خدا کے کلام میں اس طرح سے لکھا ہے: خداوند خدا کی روح مجھ پر ہے، کیونکہ اس نے مجھے مسح کیا تاکہ حلیموں کو خوشخبری سناؤں۔ اس نے مجھے بھیجا ہے کہ شکستہ دلوں کو تسلی دوں، قیدیوں کے لیے رہائی اور اسیروں کے لیے آزادی کا اعلان کروں، تاکہ خداوند کے سال مقبول کا اور اپنے خدا کے انتقام کے روز کا اشتہار ہو، اور سب غمگینوں کو دلاسا دوں، سیون کے غمزدوں کے لیے یہ مقرر کر دوں، اور ان کو راگ کے بدلے صحرا اور ماتم کی جگہ خوشی کا روغن اور اداسی کے بدلے ستائش کا خلت بخشوں، تاکہ وہ صداقت کے درخت اور خداوند کے لگائے ہوئے کہلائے کہ اس کا جلال ظاہر ہو۔ تب وہ پرانے اجاڑ مکانوں کو تعمیر کریں گے اور قدیم ویرانیوں کو پھر بنا کریں گے، اور ان اجڑے شہروں کی مرمت کریں گے جو پشت در پشت اجاڑ پڑے تھے۔ پردیسی آ کھڑے ہوں گے اور تمہارے گلوں کو چرائیں گے، اور بیگانوں کے بیٹے تمہارے ہل چلانے والے اور پاکستانوں میں کام کرنے والے ہوں گے، پر تم خداوند کے کاہن کہلاؤ گے۔ وہ تم کو ہمارے خدا کے خادم کہیں گے۔ تم قوموں کا مال کھاؤ گے اور تم ان کی شان و شوکت پر فخر کرو گے۔ تمہاری خجالت کا عوض 2 چند ملے گا۔ وہ اپنی رسوائی کے بدلے اپنے حصہ سے خوش ہوں گے، بس وہ اپنے ملک میں 2 چند کے مالک ہوں گے، اور ان کو اپنی شادمانی ہوگی، کیونکہ میں خداوند انصاف کو عزیز رکھتا ہوں اور غارت گری اور ظلم سے نفرت کرتا ہوں۔ سو میں سچائی سے ان کے کاموں کا اجر دوں گا اور ان کے ساتھ ابدی عہد باندھوں گا۔ ان کی نسل قوموں کے درمیان نامور ہوگی، اور ان کی اولاد لوگوں کے درمیان وہ سب جو ان کو دیکھیں گے اقرار کریں گے کہ یہ وہ نسل ہے جسے خداوند نے برکت بخشی ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہماری زندگیوں میں ہو۔ سب کہیں خداوند تیرا شکر ہو۔ آئے اپنے سر جھکائے، ہم دعا کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہر ایک جان جس نے ابھی تک بھی دعا نہیں کی، تھوڑی دیر کے لیے دعا کرے۔ روح القدس کی حضوری، روح القدس کی معموری۔ حضوری کا مطلب ہے کہ روح کا یا خدا کا آ جانا، اور معموری کا مطلب ہے کہ اس سے بھر جانا، اسے معموری کہتے ہیں۔ اور خدا کا روح ہماری زندگیوں کے لیے ضروری کیوں ہے؟ ضروری اس لیے ہے، خدا کا کلام کہتا ہے کہ خدا کے روح کے بغیر ہم مردہ ہیں۔ ضروری اس لیے ہے، یسوع مسیح نے جب وہ آسمان پر اٹھائے گئے تو اٹھائے جاتے کے وقت میں یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے یہ کہا کہ ٹھہرے رہنا جب تک تمہیں آگ میں
کہاں سے؟ آسمان سے تمہیں قوت کا لباس نہ مل جائے اس وقت تک ٹھہرے رہنا۔ پینتیکوس کا مطلب ہے 50واں دن۔ یسوع مسیح جب تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے تو تقریباً 40 دنوں تک وہ زمین پر مختلف لوگوں اور شاگردوں کو نظر آتے رہے۔ کتنے دنوں تک؟ 40 دنوں تک جی اٹھنے کے بعد، اور 40ویں دن یسوع مسیح آسمان پر اٹھایا گیا۔ اس کے بعد اگر عید پینتیکوس 50ویں دن کو کہتے ہیں تو باقی یہ جو 10 دن ہے، ان 10 دنوں میں کیا ہوتا رہا؟ یسوع مسیح کا جی اٹھنا اور روح القدس کا آنا، یہ 50 دنوں کے اندر اندر یہ سب کچھ ہوا۔ 40 دن یسوع مسیح نے زمین پر جی اٹھنے کے بعد خدمت کی، اور 40 دنوں کے بعد وہ آسمان پر اٹھائے گئے۔ باقی بچے کتنے دن؟ 10 دن۔ ان 10 دنوں میں اس زمین پر ہوتا کیا رہا؟ یسوع مسیح نے تو وعدہ کیا کہ میں تمہیں تنہا، اکیلا، یتیم نہ چھوڑوں گا، لیکن یسوع مسیح تو لوگوں کو چھوڑ کر 10 دنوں کے لیے تنہا آسمان پر چلا گیا۔ ان 10 دنوں میں کیا ہوتا رہا؟ ان 10 دنوں میں یہ کلام جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، یسوع مسیح کی باتیں، یہ باتیں 10 دنوں تک شاگرد ان کو اپنی زندگی میں لے کر 10 دنوں تک وہ اب اس وعدے کے منتظر ہے جو یسوع مسیح ان سے کر کے گیا کہ میں تمہیں تنہا، میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا، بلکہ میں جانتا ہوں اور تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجتا ہوں۔ وہ لوگ دعا میں ٹھہرے رہے، وہ لوگ خدا سے مانگتے رہے کہ ہمیں روح القدس سے معمور کر، ہمیں روح سے معمور کر۔ اتنی اہمیت خدا کی روح کی کہ 10 دنوں تک شاگرد اس وعدے کے پورے ہونے کے منتظر رہے۔ اتنا ضروری خدا کا روح کہ وہ لوگ 10 دن تک دعا کرتے رہے، مانگتے رہے خدا سے کہ خداوند اپنا روح جاری کر۔ وہ جانتے نہیں تھے، جیسے آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے نہیں کہ خدا کا روح آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، لیکن وہ مانگ رہے تھے کہ خداوند تو نے وعدہ کیا ہے اپنے روح کو نازل کر۔ ان میں سے بہت سے یہ خیال کرتے ہوں گے کہ شاید خدا کا روح ہمارے ساتھ رہ کر اسی طرح سے کام کرے گا جیسے یسوع کرتا تھا، لیکن جب ہم اعمال کی کتاب میں جاتے ہیں اور وہاں جا کر دیکھتے ہیں اعمال 2، تو وہاں پر کچھ اور ہی کام اور نشان نظر آ رہے ہیں۔ اس کو یاد ہے، شاباش شبیس اعمال کی کتاب 2 باب 1 آیت۔ ہاللیلویا، پریز۔ میری طرف دیکھیے گا، جب عید پینتیکوس کا دن، لے جی 50واں دن آ گیا ہے۔ کون سا دن آ گیا؟ ذرا میرے ساتھ سب بولے، میرے ساتھ ہاتھ دکھائے مجھے کتنے لوگ کلام سن رہے ہیں۔ کون سا دن آ گیا؟ ذرا زور سے بولے، کون سا دن آ گیا؟ 50واں دن آ گیا، اور 50ویں دن کا مطلب ہے عید پینتیکوس، روح القدس کا نزول ہوا۔ اور ہوا کیسے؟ لکھا ہے کہ جب عید پینتیکوس کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے، جیسے آج ہم جمع ہیں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ جب عید پینتیکوس کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے۔ اب وہاں پر منظر کیا ہے، سین کیا ہے وہاں پر؟
यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई ज़बानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो सब रूह कुदस से भर गए और गैर ज़बानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी थी। हालेलुया, थोड़ा सा वोकल नहीं, हालेलुया। सब क्यों नहीं नारा लगाते? आपको खुदा का रूह नहीं चाहिए? हालेलुया। यहां पर देखिए कि सिर्फ गैर ज़बानों का काम नहीं हो रहा। मैं ये भी बताता चाहूं, अमूमन लोग या चर्चिस में ये कलाम सुनाया जाता है, बताया जाता है कि जो गैर ज़बानों में दुआ करता है वही रूह से मामूर है। ऐसा नहीं है। अगर हम ऐसा समझेंगे या ऐसे कलाम सुनाने वाले सुनाएंगे तो इसका मतलब है कि उन्होंने अपने आप को भी लिमिटेड कर लिया और कलाम सुनने वालों को भी उन्होंने महदूद कर दिया। गैर ज़बाना बोलना देते मतलब है कि खुदा कर हुआ नहीं। देखिए वहां पर काम क्या हो रहा है इसी हवाले में, गौर से सुन लीजिए। लिखा है कि यक आसमान से आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा। पहला साइन क्या है? सन्नाटा क्या होता है? सन्नाटा हम यही समझते हैं ना, खामोशी, बिल्कुल सुन्न हो जाना या सख्ता तारी हो जाना। ये जो सन्नाटा है ये सकूत से बहुत करीब है। सन्नाटे का मतलब सख्ता, एकदम से ऐसा कुछ हुआ कि वहां पर सब हैरान हो गए, यूं कहे कि सबके मुंह खुले के खुले रह गए। और क्या हुआ? वहां पर सख्ता तारी हो गया। ये पहला साइन है खुदा के रूह के आने का कि इंसान सख्ते में आ जाता है। उसके बाद होता क्या है? फिर सख्ते का मतलब है कि खुदा का रूह ग्रिप कर लेता है। खुदा का रूह क्या कर लेता है? पकड़ लेता है, जकड़ लेता है उस इंसान को जो रूह का प्यासा है। उसके बाद दूसरा अमल है, लिखा है जहां वो बैठे थे वो घर गूंज गया। एक तरफ सन्नाटा लिखा है, दूसरी तरफ गूंज गया। उसकी आवाज, उसकी आमद ऐसे हुई है कि एकदम से जहां पर दुआ हो रही थी बुलंद आवाज से, वहां पर एकदम से सन्नाटा जो है वो गूंजना शुरू हो गया। खुदा के रूह की हजूरी की आवाज वहां पर गूंजना शुरू हो गई। और लिखा है कि जब वो सख्ते में आ गए, खुदा के रूह के हाथ में आ गए, उसके बाद लिखा है उन्हें आग की सी शोला की फटती हुई ज़बानें दिखाई दी। उन्हें लगा कि इस सख्ते में, इस सन्नाटे में रूह कुदस की आवाज आ रही है, रूह कुदस की बोली बोली जा रही है। और लिखा है कि उसके बाद रूह कुदस ने ताकत दी और वो सब रूह कुदस की ज़ुबानें बोलने लग गए। हालेलुया, हालेलुया। यशायाह की किताब में लिखा है कि खुदावंद खुदा की रूह मुझ पर है। यशायाह 61, उसने मुझे मसा किया। अब खुदा के रूह को लेना जरूरी क्यों है? सब गौर से समझ लीजिएगा, जान लीजिएगा। अगर आपकी तवज्जो कहीं और गई, हो सकता है कि आप खुदा का कलाम समझ ना पाए, इसलिए मेरी तरफ तवज्जो बनाए रखिएगा। लिखा है कि खुदावंद खुदा की रूह मुझ पर है, उसने मुझे मसा किया।
खुदावंद यीशु को रूह ने मसा किया, बाप ने रूह यीशु पर जारी किया और यीशु मसा किया गया। किस लिए? ताकि यूहन्ना नबी की कही हुई वो बात जो बपतिस्मा देने वाला था, उसने कहा कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आने वाला है वो तुम्हें रूह कुदस और आग से बपतिस्मा देगा। बपतिस्मा क्यों रूह कुदस का कहा गया है? बपतिस्मे का मतलब ही है किसी चीज को डुबो देना या डूब जाना। तो रूह कुदस के बपतिस्मे का क्या मतलब हुआ? जो हम गीत गा रहे थे, रूह कुदस में डूब जाना। यीशु मसीह को इसलिए मसा किया गया ताकि हम भी रूह से मसा किया जाए। अब जब रूह से हम मसा होंगे तो हमारे अंदर काम क्या जारी होंगे? सुन लीजिए, उसने मुझे भेजा ताकि पहली आयत हलीमों को खुशखबरी सुनाओ। आपके लिए गुड न्यूज है, खुशखबरी की बात है आपके लिए। आज अच्छी खबर है मेरे पास खुदा के कलाम में से, और अच्छी खबर क्या है? उसने मुझे भेजा कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं, जिनके दिल टूट चुके हैं, बुझ चुके हैं। खुदा चाहता है कि आज उनके दिल पर से बहाल हो जाए। ये रूह के आने से होगा। कैदियों के लिए रिहाई, जैसे ये बेटी इब्लीस की कैद में है, इसके लिए रिहाई की खुशखबरी है। रूह को लेने के बाद ये होगा। असीरों के लिए आजादी का ऐलान, जो तरह तरह के हालात में जकड़े हुए हैं, गुनाह के जुए के नीचे है, उनका जुआ तोड़ा जाएगा, उन्हें रिहा किया जाएगा। और लिखा है कि खुदावंद के साले मकबूल और अपने खुदावंद के इंतकाम के रोज का इश्तिहार दू। फिर लिखा है 9वीं आयत में आ जाए, लिखा है कि वो सब जो उनको देखेंगे इकरार करेंगे, किनको? जो रूह से मामूर और आजाद होते हैं, कि ये वो नस्ल है जिसे खुदावंद ने बरकत बख्शी है। हालेलुया, हालेलुया। आप मसीह की वो उम्मत और वो नस्ल है जिसे खुदा ने अपने रूह से मामूर करने के लिए, जिसे खुदा ने रूह कुदस से भरने के लिए आज यहाँ पर जमा किया है। आपके बंधन भी टूटेंगे, आपके अंदर से जादू तावीज के असरात भी टूटेंगे, आप बदरूहों से मुकम्मल तौर से आजाद होंगे। आप रूह कुदस की जुबानी भी बोलेंगे, आप रूह से मामूर होके दुआ भी करेंगे, आप चीखेंगे भी, और आप खुदा के रूह की जकड़ में भी आएंगे, आप खुदा का जोर भी पाएंगे। वो लोग जो आज भी खुदा से दूर है, जैसे देखिए हमारी कलीसिया के जो लोग आज नहीं आ सके, रीजन क्या है, वजह क्या है? मैं आपको क्लियर बता रहा हूं कि उनके अंदर खुदा के रूह का काम जारी नहीं है, वो रूह से मामूर नहीं है। जो शख्स रूहानी है, इसका मतलब है कि वो खुदा के रूह से भरा हुआ खुदा के रूह के मुताबिक चलता है। जो शख्स रूहानी नहीं है, इसका मतलब है कि वो अपनी मर्जी से खुदा के पास आ गया तो आ गया, नहीं तो अपनी मर्जी वो पूरी करता है, खुदा की मर्जी नहीं। हालेलुया। खुदा का रूह जब आपकी जिंदगी पर जारी होगा तो आपकी जिंदगी में सिर्फ शिफा का, बदरूहों का या ऐसा काम नहीं होगा। याद रखिएगा, योएल की किताब अगर हम निकालें तो योएल की किताब में आपके लिए एक और खुशखबरी है। आज आपके लिए, आज हमारे कलाम का मजमून मैंने आपको दिखाया होगा बैनर, डे ऑफ पेंटिकॉस्ट, डे ऑफ फायर। पेंटिकॉस्ट का दिन आग का दिन है। हालेलुया, हालेलुया। आप अपने पड़ोसी को बताएं कि पेंटिकॉस्ट का दिन
आग का दिल है। बताएं जो आपके साथ बैठा है, बोले शाबाश, आप भी बताएं। इन्हें उठाए थोड़ा सा, इन्हें उठाए, ये अपनी मामा को उठाए थोड़ा सा। बताएं अपने पड़ोसी को, पेंटिकॉस्ट का दिन आग का दिन है। हालेलुया। और आग का मतलब है कलाम से खुदा के रूह को हासिल करना। हालेलुया। अब आपके लिए दूसरी खुशखबरी क्या है? योएल तीसरा बाब, योएल दूसरा बाब 28वीं 27वीं आयत से पढ़ लेते हैं। योएल दूसरा बाब 27वीं आयत, हवाला आपके सामने है, गौर से सुन लीजिए और देख लीजिए। तब तुम जानोगे कि मैं इस्राएल के दरमियान और मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूं और कोई दूसरा नहीं, और मेरे लोग कभी शर्मिंदा ना होंगे। और इसके बाद मैं हर फर्द बशर पर अपनी रूह नाजिल करूंगा और तुम्हारे बेटे बेटियां नबूवत करेंगे। क्या करेंगे? तुम्हारे बेटे बेटियां नबूवत करेंगे। तुम्हारे बूढ़े ख्वाब और जवान रोया देखेंगे। बल्कि मैं उन अयाम में गुलाम और रोटियों पर अपनी रूह नाजिल करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप खुदा के रूह को हासिल करने के लिए प्यासे हो गए हैं? आपके अंदर तड़प है? या थोड़ा सा कलाम और सुनाऊं मैं आपको? जल्दी से मुझे बताएं, थोड़ा और बताऊं आपको? चले सीखते हैं, सुनते हैं। ये नबूवत है, ये योएल नबी की, और ये नबूवत आखिर ज़माना के लिए है। योएल 2:27-28-29 के आखिर ज़माना में यूं होगा कि मैं हर फर्द बशर पर, आप आज ये ना सोचे कि मैं कहां से रूह ले सकता हूं, मुझ पर नहीं हो सकता। आप इस सोच को, इस ख्याल को अपने अंदर से निकाल दें। बाइबल कहती है कि हर फर्द बशर पर, चाहे वो बूढ़ा है, जवान है, बच्चा है, बेटा है, जो लेना चाहता है और जिसे समझ आ जाती है आज माहौल और खिदमत के लिहाज से, 12-12 साल के बच्चे भी रूह कुदस से मामूर हो रहे हैं। 10-10 साल के बच्चे भी रूह कुदस से मामूर हो रहे हैं। उनके अंदर काम ज्यादा हो रहा है। जवानों के अंदर काम रूह कुदस का ज्यादा हो रहा है। जो मैच्योर उम्र के लोग हैं, उनके अंदर खुदा के रूह का काम कम दिखाई देता है। वजह क्या है? बच्चा बनने का मतलब है, या बच्चे का मतलब है कि अपने आप को गुनाह से खाली कर देना। सिर्फ आज के लिए नहीं, तौबा करना, मुकम्मल तौर से गुनाह को तर्क करना कि आज के बाद मैं गुनाह नहीं करूंगा, आज के बाद मैं गुनाह नहीं करूंगी। आप जब ये इरादा कर लेंगे तो खुदा आपको रूह से मामूर करेगा। फिर इब्लीस का कोई हमला, मिसाल के तौर पर मैं भी बदरूहें निकालना चाहता हूँ, लेकिन बदरूहें मुझे क्यों नहीं पकड़ती? क्योंकि मेरे पास आलम बाला से वो कुव्वत का लिबास है जिसे पहनने के बाद कोई भी चीज़ मुझ पर असरअंदाज नहीं हो सकती। आप में से जितने लोग खिदमत गुजार हैं, आपको खुदा ने इसीलिए चुना है ताकि आप खिदमत करें और खुदा के रूह से मामूर होकर खिदमत करें। वो ऐसा लिबास है, वो ऐसी पोशाक है जिसे पहन लेने के बाद फिर आपकी ज़िंदगी में इब्लीस हमेशा नाकाम ही होता है। हालेलुया। फिर वो कभी कामयाब नहीं होता। लेकिन इसको लेने के लिए गुनाह को आज तर्क करना होगा, पुरानी जिंदगी को खत्म करना होगा।
دیکھیے کل ہم اس کلام پر، اس بات پر سٹڈی کر رہے تھے، ایک بڑی اچھی بات سیکھنے کو ملی. پطرس کو آپ جانتے ہیں، ایک دفعہ کلام کرتا ہے اور 3000 سے لکھا ہے 3000 سے زیادہ لوگ کنورٹ ہو رہے ہیں، کلام سن رہے ہیں اور بپتسمہ لے رہے ہیں، مسیحی ہو رہے ہیں. کس کے کلام سننے سے؟ کس نے واعظ کیا؟ پطرس، اعمال کی کتاب میں. لیکن یہ پطرس جب یسوع کے ساتھ تھا، یسوع کو پکڑا گیا، سب سے آگے آگے یہ تھا، کہتا تھا خداوند میں تجھ سے زیادہ محبت کرتا ہوں، میں تجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. یہی پطرس جب یسوع مسیح کو پکڑا گیا اور اس وقت کے بادشاہ کے پاس لے جانے لگے تو رستے میں لوگ کہنے لگے کہ یہ پطرس اسی یسوع کا شاگرد ہے، دوست ہے. پطرس نے کیا کہا؟ نہیں نہیں، میں نہیں. کتنی بار انکار کیا؟ 3 بار. کیوں انکار کیا اس نے؟ بزدل شخص یسوع کا انکار کرتا ہے. کون کرتا ہے؟ جو بزدل ہے وہ یسوع کا انکار کرتا ہے. لیکن جب عید پینتیکوست کے دن اس پطرس پر خدا کا روح جاری ہوا، یہی پطرس ہے، اب کلام کرتا ہے، منادی کرتا ہے. نہ وہ رومیوں سے ڈرتا ہے، نہ وہ یہودیوں سے ڈرتا ہے، نہ شرف عالم کا خوف ہے. اب وہ لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر کلام کرتا ہے اور لوگ تبدیل ہوتے ہیں. روح القدس آپ کو دلیری دیتا ہے. روح القدس، یسوع نے کیوں کہا کہ وہ تمہیں روح اور آگ سے بپتسمہ دے گا؟ روح القدس کا مطلب ہے آگ سے جل جانا، بھسم ہو جانا. آگ کیا کرتی ہے؟ جلاتی ہے، خاک کر دیتی ہے، بھسم کر دیتی ہے. روح القدس بھی آگ ہے. خدا آگ ہے، خدا روح ہے. جب خدا کا روح آپ پر جاری ہوتا ہے، آپ گناہ چھوڑتے کیوں نہیں؟ کیونکہ آپ روح سے جلائے اور بھسم نہیں کیے گئے. پطرس پہلے جسمانی تھا، لیکن عید پینتیکوست کے دن جب روح نازل ہوا، روح نے اسے جلا دیا، روح نے اسے بھسم کر دیا، روح نے اسے خاک کر دیا. وہ تبدیل ہو گیا اور وہ پتھر بن گیا جو اس چٹان کے ساتھ مل گیا، اور پھر اس نے اس چٹان پر کلیسیا بنائی. ہاللیلویہ. آپ اگر ایمان دوسرے باب کی نیچے والی آیت میں پڑھیں تو لوگ باہر ہنس رہے ہیں کہ اندر کیا عجیب عجیب زبانیں بولی جا رہی ہیں. لوگ باہر کھڑے ہنس رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ میں کے نشے میں ہے، انہوں نے پی ہوئی ہے. یہ پطرس باہر ہے، لوگوں کے ساتھ یہ بحث کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہ تو یسوع کا وعدہ ہے جو پورا ہوا ہے. اب یہ کیسے لوگوں کے سامنے یسوع کا اقرار کر رہا ہے جس نے 3 بار یسوع کا انکار کیا؟ کیونکہ روح القدس اس کی زندگی میں تھا. میرے عزیزوں، آل ٹوگیدر آپ کے لیے سمری یہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ آپ کے اندر دلیری، آپ کے اندر برکت، آپ کے اندر خدا کا جلال، خدا کے روح سے ہی آتا ہے. ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. یسوع اگر آسمان پر گیا ہے تو اس نے جا کر روح القدس کو بھیجا ہے، اور آج کلیسیاؤں میں روح القدس کام کرتا ہے. آپ کی زندگی میں بھی آج خدا کا روح کام کرے گا، اور آپ بھی آج خدا کے روح سے برکت کو پائیں گے. ہاللیلویہ، 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 ہاللیلویہ. آخری ایک گواہی دے کر پھر ہم دعا کریں گے. کافی عرصہ پہلے
ایک عبادت تھی اور میں نے وہاں پر روح القدس کی خاص عبادت رکھی گئی تھی، ساری رات کی دعا تھی، پریئر نائٹ تھی، اور وہاں پر میں نے جانا تھا، اور وہاں پر جو پاسٹر تھا وہ کہہ رہا تھا کہ آپ وہاں پر آئیے گا، روزے میں ٹھہر کر آئیے گا، پاکیزگی میں ٹھہر کر ہو کر آئیے گا، اور خدا کو روح سے معمول کرے گا۔ میں سارا دن وہاں پر گھر میں دعا میں ٹھہرا رہا، اور شام آئی اور عبادت پر جانے کا وقت آ گیا۔ اب تھوڑا سا میں گھبرایا ہوا تھا روحانی اعتبار سے، کیونکہ بہت ساری ایسی عبادات میں گیا تھا، لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کہ روح کیسے کام کرتا ہے اور روح کو لینا کیسے ہے۔ لیکن جب میں وہاں پر پہنچا تو وہاں پر جانے سے پہلے میں دعا کر رہا تھا، تھوڑا سا کنفیوز تھا۔ میں دعا کر رہا تھا اور میں نے کہا کہ خداوند آج تو مجھے روح سے معمول کر دینا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر دعا کر رہا تھا، اور دعا کرتے کرتے ایک دم سے میرے دل میں کچھ الفاظ آئے، کچھ جملے آئے، وہ آئے اور وہ آتے جا رہے، میں دعا کر رہا اور وہ آتے جا رہے۔ مجھے پھر بھی تھوڑا سا کنفیوژن ہو رہی تھی۔ میں نے کہا کہ یہ آج سے پہلے تو ایسا نہیں ہوا، یہ کہیں اپنے ذہن سے آ رہے ہیں یا اوپر سے یہ آ رہے ہیں۔ اب وہ آ یہیں پر رہے تھے دل میں، میرا دل کر رہا تھا کہ میں انہیں بول دوں۔ خدا کا روح جب آپ کی زندگی میں آتا ہے تو آپ کا دل خدا مجھ صاف کرتا ہے، اور آپ کے دل میں کچھ آتا ہے، اور جو آپ کے دل میں آتا ہے کہ آپ زور زور سے دعا کریں، اردو میں، پنجابی میں، آپ کے دل میں خدا ڈالے گا اور آپ نے کرنا شروع کرنا ہے۔ آپ کے دل میں خدا ڈالے گا کہ آج تو نبوت کرے گی، تو نبوت کرے گا، اور جو کچھ وہ آپ کے دل میں ڈالے گا، ہو سکتا ہے کلام کی آیت ڈالے کہ آپ اسے بولے، آپ اسے بولیے گا۔ سب میری طرف دیکھیں، بڑا خاص حصہ۔ آپ کے دل میں جو کچھ بھی آئے گا، نبوت آ جائے، کسی کے لیے خدا شفا کی بات آپ کے اندر ڈال دیں، آپ نے وہ کرنا شروع کرنا ہے، اپنے آپ کو روکیے گا نہ۔ میں نے بھی روکا ہے جب وہاں پر میری اور خدا کے روح کی اندر کنفیوژن اور جنگ چل رہی تھی۔ پھر ہم اس عبادت میں گئے، وہاں پر جب ہم دعا میں ٹھہرے تو پھر میں نے وہاں پر یہی کلام سنا کہ جو آپ کے اندر آ رہا ہے اسے ایمان سے بولنا شروع کریں۔ اور پھر میں نے جو میرے اندر گھر میں مجھے خدا نے روح سے معمول کیا تھا، میں نے وہ ورڈز وہاں پر ایمان سے بولنا شروع کیے۔ خادموں نے سنے اور انہوں نے کہا کہ آپ روح سے معمول ہو چکے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ میں اس سے پہلے بتانا یہ چاہتا ہوں، کلام سنتا تھا اور میں بڑا پریشان ہوتا تھا کہ یہ لوگ کیسے کلام کرتے ہیں کھڑے ہو کر، کیسے یہ کلام کر لیتے ہیں۔ پھر میں نے جب روح کو حاصل کیا تو اس کے بعد مجھے پتہ چلا کہ یہ کلام کیسے ہوتا ہے اور کیسے کیا جاتا ہے۔ یہ دلیری کرنے سے آتا ہے۔ جب ہم خدا کے لیے 2 قدم بڑھاتے ہیں، خدا ہماری طرف 10 قدم بڑھاتا ہے۔ جب ہم ایمان کو ریسیو کر لیتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ خدا پھر ہماری زندگی میں ظاہری کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ صرف روح کو مانگیے گا، آپ کی زندگی میں کام کیا ہونا ہے، خدا کو سب پتا ہے کہ آپ کے اندر پرابلم کیا ہے۔ آپ نے صرف روح کو مانگنا ہے، اور روح جو آپ سے کام کروانا چاہتا ہے، جو کہلانا چاہتا ہے، آپ نے وہ بولنا شروع کرنا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ آپ تیار ہیں روح کو لینے کے لیے؟ کتنے لوگ تیار ہیں؟ ذرا مجھے ہاتھ دکھائیے۔ آپ ریڈی ہیں؟ آئیے اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیے گا، ہم دعا کرتے ہیں۔ ہاللیلویہ، پریز